تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ آج سے 800 سال پہلے مصر میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام سلطان نور الدین جنگی تھا۔ وہ بڑا ہی نیک انسان تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے اور ہر روز رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 درود و شریف پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ ایک بار سلطان نے 700 بار درود پڑھا اور تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گئے۔ پھر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلطان نور الدین، تو نے آج میرے پاس 300 درود کم کیوں بھیجی؟ اور یہ دیکھ کر سلطان کی آنکھ کھل گئی۔ پھر سلطان نے اٹھ کر 300 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 1000 درود پوری کری۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی سلطان رات کو سوئے ہوئے تھے کہ سوتے ہوئے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان سے کہا، اے سلطان، مدینہ میں 2 عیسائی میرے جسم مبارک کو نکالنا چاہتے ہیں۔ تم جلدی سے مدینہ میں آ کر ان کی خبر لو، نہیں تو میرا جسم ان کے ہاتھوں میں لگ جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کو عیسائیوں کی صورت دکھائی۔ یہ دیکھ کر سلطان کی آنکھ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیسا خواب تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے۔ سلطان اٹھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر سو گئے۔ پھر آنکھ لگی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے سلطان، تم کیوں سو گئے؟ تم جلدی سے مدینہ آؤ اور جو یہ عیسائی میرا بدن نکالنا چاہتے ہیں ان سے مجھے بچاؤ۔ سلطان پھر سے گھبرا کر اٹھے اور پھر گھبراہٹ میں سوچنے لگے۔ پھر سلطان نے وضو کری، پھر سے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر سے لیٹ گئے اور پھر سے ان کی آنکھ لگ گئی۔ تیسری مرتبہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سختی سے بولا، اے سلطان، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ پھر سلطان گھبراہٹ سے اٹھے اور رات میں ساری فوج کو اکٹھا کیا۔ سلطان نے کہا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں 3 بار مجھے زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم کو خطرہ ہے، مجھے 2 عیسائی نکالنا چاہتے ہیں۔ پھر سلطان نے اپنا لشکر تیار کیا اور رات ہی میں وہ اپنی بڑی فوج کے ساتھ مدینہ کے لیے نکل گئے اور دوسرے دن وہ مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان کے وزیر جمال الدین نے کہا، اے سلطان، اگر آپ سیدھے لوگوں سے پوچھیں گے کہ کون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید یہ سن کر وہ دونوں عیسائی چوکنا ہو جائے اور پھر ہمارے ہاتھ نہ لگے۔ اسی لیے آپ ایک کام کریں، مدینہ کے اندر انعام بانٹنے کا اعلان کر دیں۔ آپ انعام ایک جگہ بیٹھ کر بانٹیں اور جو انعام لینے آئے گا آپ اس کی شکل دیکھیں۔ وزیر نے کہا، اس طرح آپ ان دونوں عیسائیوں کو پہچان لیں گے اور ہمیں بھی ان کو آسانی ہوگی پکڑنے میں۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، اس کا انتظام کیا جائے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی مدینہ میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطان نور الدین کی طرف سے تمام مدینہ والوں کو انعام بانٹے جائیں گے۔ پھر سلطان نور الدین ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور وزیر جمال الدین ایک کر کے لوگوں کو بلاتے گئے اور انعام دیتے گئے۔ سلطان بہت خوب سے لوگوں کا چہرہ دیکھتے، لیکن سلطان کو وہ 2 عیسائی لوگ نظر نہیں آ رہے تھے جن کی شکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کو خواب میں 3 بار دکھائی تھی۔ ایسے کرتے کرتے دوپہر کا وقت ہو گیا لیکن وہ نظر نہ آئے۔ سلطان نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ کوئی لوگ بچے تو نہیں جو انعام نہ لیا ہو؟ تو لوگوں نے کہا، نہیں سلطان، کوئی لوگ نہیں بچا، سب نے انعام لے لیے ہیں۔ سلطان نے کہا، نہیں، ابھی 2 شخص باقی ہیں جو میرے سامنے حاضر نہیں ہوئے۔ انہی میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں سلطان، آپ نے صحیح کہا، 2 شخص ہیں جو اللہ کے بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں اور نہ ہی کسی سے فالتو مطلب واسطہ رکھتے ہیں اور صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور وہ بہت ہی نیک انسان ہیں۔ وہ ہماری بہت مدد کرتے ہیں
اور صدقہ خیرات بھی بہت کرتے ہیں۔ سلطان نے عرض کیا کہ میں ان دو لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ سلطان آپ ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، وہ تو دنیا سے الگ تھلگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سلطان نے عرض کیا کہ وہ تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مجھے ان پر شک ہے، وہ نیک بننے کا دکھاوا کر رہے ہیں، وہ تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ سلطان ان کے بارے میں ایسی بات مت کریں، اور لوگوں نے کہا ہم ان کے خلاف گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان نور الدین نے جب دیکھا کہ لوگ مخالفت پر اتر سکتے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے ایسے ایسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی تھی۔ پھر حاکموں نے کہا سلطان آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس کا انتظام کرتے ہیں، اور جو بھی مخالفت پر اترے گا اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ پھر سلطان حاکموں کے ساتھ ان دو شخص کے گھر پہنچے۔ سلطان نے دیکھتے ہی ان دو شخصوں کو پہچان لیا جس کی زیارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کو خواب میں دکھائی تھی۔ سلطان نے جب ان سے وہ ساری باتیں پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم اپنا شہر چھوڑ مدینہ میں آ کر رہنے لگے ہیں، اور ایسا گندا کام ہم کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا کہ تم مجھے سچ سچ بتا دو ورنہ میں تم کو بہت کڑی سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا اے سلطان ہم بے قصور ہیں، تم جو چاہتے ہو تم کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ ان کا گھر کا ایک کونا کونا چھان مارو، کہ ہر ایک سامان ہٹا کر چیک کرو کہ کیا کہیں کوئی سرنگ کا نشان ملتا ہے۔ تو فوجیوں نے ہر ایک کونا چھان مارا لیکن ان کو کوئی نشان نہیں ملا، ان کو کوئی سراغ نہ ملا، یہاں تک کہ خود سلطان نے گھر میں جا کر ایک چیز ہٹا کر سراغ ڈھونڈا لیکن سلطان کو بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ یہ سلطان آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم ہمارے اللہ والوں پر غلط شک کر رہے ہو۔ یہاں تک کہ پھر مدینہ کے حاکم بھی کہنے لگے سلطان آپ سے کوئی لگتا ہے غلط فہمی ہوئی ہے، اور کہنے لگی کہ سلطان آپ ان شخصوں کو چھوڑ دیں ورنہ لوگوں کی مخالفت بڑھ سکتی ہے۔ اور سلطان بڑے پریشان ہوئے اور اس کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا اس پر کھڑے ہوئے اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے پوری لگا دی، پوری کوشش کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو شخصوں کو دکھایا تھا یہ وہی شخص ہیں، یہی دو دھوکے باز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنا چاہتے ہیں۔ اور کہنے لگی کہ اے اللہ مجھے کوئی سراغ نہیں مل رہا، آپ ہی میرے اوپر اپنی رہنمائی اتار دیجئے۔ تبھی اللہ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تم نے اس کمرے کی ہر ایک چیز ہٹا کے دیکھ لی لیکن تمہیں کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن تم نے اس مصلی کو نہیں ہٹا کر دیکھا جس پہ تم بیٹھے ہو، کہ یہ مصلی بھی ہٹا کر دیکھو جس پر بیٹھے تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے ہٹے اور مصلی ہٹا کر دیکھا تو ہٹایا تو ایک پٹرا بنا ہوا تھا۔ سلطان نے اپنے فوجیوں کو بولا کہ جلدی سے اس پٹرے کو ہٹاؤ۔ پٹرے کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک فوجی کو اس سرنگ میں اتارا اور کہا کہ اس سرنگ کی طے کرو کہ یہ کہاں تک جا رہی ہے۔ فوجی گیا تو وہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچ چکی تھی۔ فوجی نے واپس آ کر سلطان کو یہ بات بتائی۔ پھر سلطان نے ان دو شخصوں کو گرفتار کروا کر اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ تم مجھے سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو ان دو شخصوں نے سلطان سے کہا کہ سلطان ہمیں عیسائیوں نے بھیجا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے نبی کی باڈی نکال کر دو، اس کے بدلے ہم تمہیں خوب مال دیں گے، اور اسی لیے ہم اپنا بھیس بدل کر ایک اچھے نیک انسان بن کر مدینے میں رہ رہے تھے۔ ہم لوگوں کی نظروں میں اچھے کام کرنے لگے اور اپنا بھروسہ بڑھانے لگے اور صدقہ خیرات کرنے لگے جس سے کہ ہم پر لوگوں کا شک نہ ہو۔ جب سب لوگ سو جاتے تو ہم ہر روز اس سرنگ کو کھودتے اور اس سرنگ میں سے جو مٹی نکلتی ہم اس کو قبرستان میں قبر کے اوپر ڈال آتے جس سے کسی کو شک بھی نہ ہو۔
اور سلطان سے کہنے لگے کہ کل یہ ہمارا کام پورا ہو جاتا اور پتہ نہیں آپ کہاں سے آ گئے سلطان، اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان کا گروان پکڑا اور ان کو پیچھے کو دھکا دے دیا، اور اس کے بعد سلطان نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ان کو جانوروں کے ساتھ باندھ دیا جائے اور ان کو پھانسی کی سزا سنائی جائے۔ اس کے بعد سلطان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پانچوں طرف زمین تک ایک خندق کھدوائی اور اس میں سیسا پگھلا کر بھر دیا۔ اس کے بعد سلطان مدینہ کی گلیوں میں رو رو کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس افضل کام کے لیے تو نے مجھ جیسے فقیر کو چنا، اس پر میں تیرا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ ماشاء اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔